السلام علیکم ناظرین، 17 جولائی کو پنجاب میں 20 حلقوں میں ضمنی انتخابات ہونے جا رہا ہے۔ یہ وہ 20 حلقے ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی کے منحرف ارکان نے حمزہ شہباز شریف کو ووٹ دیا تھا اور اس کے نتیجے میں وہ نااہل ہوئے تھے اور ٹی سیٹ ہوئے تھے، اور اس کے اوپر اب ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ یہ ضمنی الیکشن اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر جو پارٹی پوزیشن ہے وہ ایک ووٹ کے فرق سے اس وقت 173 ووٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے ہیں، اور 174 ووٹ جو ہیں وہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت ووٹ ہیں۔ ان کے ایک ایم پی اے نے استعفیٰ دیا ہے، اگر وہ نکال دیا جائے تو 173 برابر ہو جاتے ہیں۔ 4 انڈیپینڈنٹ ہیں، ایک رائے حق ہے جو اپیرنٹلی یہ لوگ جو ہیں کہ وہ حمزہ شہباز کے ساتھ ہیں فی الوقت، لیکن جب یہ ضمنی الیکشن اگر ہوتا ہے تو اس وقت دونوں فریقین کو، پی ایم ایل این کو بھی کم سے کم جو ہے کہ وہ 10-11 سیٹیں جیتنی ہے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اور پی ٹی آئی کو بھی کم سے کم جو ہے کہ وہ 13 سیٹیں جو ہے وہ جیتنی ہیں تاکہ ان کا 186 کا نمبر پورا ہو اور وہ الیکشن جیت سکے۔ ہم آج اس پروگرام میں یہ جو 20 حلقے ہیں ان کا جو ماضی ہے اور اس وقت جو سچویشن ہے اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ یہ 20 حلقوں میں سے 9 حلقے ایسے ہیں جہاں پہ 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ براہ راست کامیاب ہوئے تھے، جبکہ 11 حلقے ایسے ہیں جہاں پہ 11 بلکہ 10 حلقے ایسے ہیں جہاں پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے تھے اور انہوں نے بعد میں پی ٹی آئی کے اندر شمولیت اختیار کی تھی۔ ایک نشست جو ہے وہ پی ایم ایل این کے خواجہ سعد رفیق صاحب نے جیتی تھی، لیکن وہ ایم این اے بھی جیتے تھے اور ایم پی اے بھی جیتے تھے، تو ایم این اے کی نشست انہوں نے اپنے پاس رکھی تھی اور ایم پی اے کی خالی کی تھی۔ پھر ضمنی الیکشن میں یہ پی ٹی آئی نے واپس یہ اس کے اوپر کامیابی حاصل کر لی تھی، جبکہ ایک نشست جو باسط سلطان مظفر گڑھ سے جو وہ بھی ایم این اے اور ایم پی اے بنے تھے، وہ ایم این اے بھی رہے، منحرف ہوئے، وہ ابھی اسمبلی میں ہیں لیکن منحرف ارکان کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے اپنی ایم پی اے کی سیٹ بھی جیتی تھی، مظفر گڑھ سے وہ خالی کی تھی، تو وہاں پر پھر پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ جو زہرا بطول تھیں وہ کامیاب ہوئی تھیں۔ ان میں سے جہاں پر آزاد امیدوار 10 آزاد امیدوار جیتے تھے، وہاں پہ پی ٹی آئی تقریباً کوئی 7 حلقوں میں دوسرے یا تیسرے نمبر پہ تھی، اور جو ڈفرینس تھا ووٹوں کا وہ 5-7 ہزار ووٹوں کا فرق تھا۔ 3 حلقے ایسے تھے جہاں پہ ڈفرینس اس سے کہیں زیادہ تھا، تو اس لیے پی ٹی آئی کا ابھی جو بیانیہ ہے، جو پاپولیرٹی گراف مسلسل بڑھ رہا ہے، تو اس تناظر میں ابھی پی ٹی آئی یہ اپنی اسیسمنٹ کر رہی ہے، نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ جو غیر جانبدار اس وقت مختلف سروے کیے گئے ہیں ان کے اندر یہ اسیسمنٹ آ رہی ہے کہ کوئی تقریباً 15 کے قریب ایسی نشستیں ہیں جو پی ٹی آئی بآسانی جیت سکتی ہے۔ 5 نشستیں ہیں، 5-6 نشستیں ایسی ہیں جہاں پر ٹف کمپٹیشن ہوگا، ان میں سے 1-2 نشستیں، 2-3 نشستیں ایسی ہیں جہاں پہ آزاد امیدواروں کی پوزیشن زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ وہ بیشتر حلقے یہ وہ ہیں جہاں پہ منحرفین کامیاب ہوئے تھے۔ جیسے ہم نے کہا کہ 10 سیٹیں ایسی تھیں جہاں پہ انڈیپینڈنٹ جیتے تھے، یہ بیشتر وہ ہیں جو الیکٹیبل ہیں، ان کی بڑی بڑی برادری ہیں وہاں پر، تو اس لیے جو ہے یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ ابھی بھی ان کا وہاں پہ خاطر خواہ اثر و رسوخ ہے اور وہاں سے کچھ آزاد یا پی ایم ایل این جو ہے سیٹیں نکال سکتی ہے۔ اگر اس میں حلقہ وائز دیکھیں تو سب سے پہلی نشست ہم پی پی 07 کا ہوٹا ہے، یہاں پہ آزاد امیدوار راجہ صغیر صاحب جیتے تھے، جہاں پہ انہوں نے کچھ 44,363 ووٹ حاصل کیے تھے۔ ان کے بعد دوسرے نمبر پر پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ تھے راجہ محمد علی، یہ راجہ ظفر اللہ کے صاحبزادے ہیں، اور انہوں نے 42,459 ووٹ حاصل کیے تھے۔ اور تیسرے نمبر پر تھے غلام مرتضیٰ ستی پی ٹی آئی کے، جنہوں نے 40,558 ووٹ حاصل کیے تھے۔ تو یہ تینوں کینڈیڈیٹ 40 سے 44 ہزار کی رینج میں تھے، 2-2 ہزار کا فرق تھا ان کے ووٹوں میں، اور ابھی اس وقت یہاں پر راجہ صغیر دوبارہ جو ہے وہ آزاد حیثیت میں یہاں پہ پی ایم ایل این کو سپورٹ کر رہی ہے، الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں یہاں شبیر امان صاحب کو اس دفعہ ٹکٹ دیا گیا ہے، تو ابھی یہاں پر بھی کافی ٹف کمپٹیشن کا توقع کی جا رہی ہے۔ پی پی 83 خوشاب جو ہے یہاں پر انڈیپینڈنٹ غلام رسول سانگا جو ہے یہ کامیاب ہوئے تھے، 69,000 ووٹ انہوں نے لیے تھے،
اور دوسرے نمبر پر یہاں پی ایم ایل این تھی، آصف ملک صاحب کو 47,764 ووٹ لیے تھے، اور گل اصغر پی ٹی آئی یہ 8,500 ووٹ. تو یہاں پہ گیپ بہت زیادہ تھا. لیکن ابھی ریسنٹلی جو پی ٹی آئی کی ریلیز ہوئی ہیں خوشاب میں، جہاں پہ علی محمد خان بھی گئے ہیں، تو ان ریلیز کے اندر بڑا میسو کراؤڈ دیکھنے میں نظر آیا ہے. تو اس لیے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہاں پر کمپٹیشن ٹف ہوگا اور یہاں کوئی بھی سیٹ نکال سکتا ہے. بکھر پی پی 90 یہ سعید اکبر نعمانی یہ آزاد حیثیت سے الیکشن کامیابی انہوں نے حاصل کی، اور انہوں نے 59,490 ووٹ حاصل کیے تھے، اور ان کے مقابلے میں پی ایم ایل این دوسرے نمبر پہ عرفان اللہ خان نیازی تھے 45,026، اور پی ٹی آئی کے احسان اللہ نے 13,500 ووٹ حاصل کیے تھے. یہاں بھی پی ٹی آئی بہت پیچھے تھی، لیکن ابھی اس دفعہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ عرفان اللہ نیازی ہیں، جو پہلے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ تھے جہاں پہ انہوں نے 45,000 ووٹ حاصل کیے تھے. تو اس لیے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی یہاں اس دفعہ کافی بہتر پوزیشن میں ہوگی. فیصل آباد میں پی پی 97 کا جو حلقہ ہے یہاں پر بھی انڈیپینڈنٹ امیدوار جو ہیں محمد اجمل صاحب کامیاب ہوئے تھے 42,405 ووٹ لے کر، اور ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے علی افضل شاہی 37,973 ووٹ کو تقریباً 4,500 ووٹوں کا فرق تھا، اور پی ایم ایل این کے اسد تبسم صاحب نے 35,000 ووٹ حاصل کیے تھے. اور اس وقت علی افضل شاہی جو ہے یہ پی ٹی آئی کے دوبارہ کینڈیڈیٹ ہیں، اور اس وقت جو ایک مومنٹم بنا ہوا ہے پی ٹی آئی نے جو ماحول بنایا ہے، فیصل آباد میں عمران خان بھی گئے تھے، جلسہ کیا تھا، تو اس سے یہ کافی توقع کی جا رہی ہے کہ افضل شاہی صاحب کو کافی اس سے ایڈوانٹیج حاصل ہوگا. جھنگ میں 2 حلقے ہیں جہاں پہ ارکان پی ٹی آئی کے منعرف ہوئے تھے، یہ دونوں انڈیپینڈنٹ جیتے تھے. پی پی 125 سے فیصل جبونہ 57,000 ووٹ لے کر جیتے تھے، اور پی پی 127 سے مہر اسلم 27,353 ووٹ لے کر یہاں سے کامیاب ہوئے تھے. اور ان دونوں حلقوں میں جو امیدوار تھے پی ٹی آئی کے، وہاں پہ پی پی 125 میں محمد اعظم تھے، میاں محمد اعظم، وہ ابھی بھی یہ وہی کینڈیڈیٹ ہوں گے، اور انہوں نے کوئی تقریباً 39,000 ووٹ حاصل کیے تھے. اور ماہر نواز جو ہیں کہ انہوں نے کوئی 27,000 کے قریب ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ ماہر اسلم جو 27,353 تھے، اور یہ 26,800 تھے، تقریباً 500 ووٹوں کا فرق تھا. تو اس دفعہ بھی خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ ماہر نواز جو ہیں یہاں سے وہ ماہر اسلم سے سیٹ واپس لے سکتے ہیں. ملتان کی ایک سیٹ ہے، سلمان نعیم آزاد امیدوار، لیکن ان کو جہانگیر خان ترین کی سپورٹ حاصل تھی. جو شاہ محمود نے کہا کہ مجھے پہلے جو ملتان میں ہروایا گیا اس میں پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ شامل تھے، سازش تھی، تو وہ جہانگیر ترین کی طرف اشارہ کر رہے تھے. تو یہاں پہ جہانگیر ترین براہ راست سلمان نعیم کو سپورٹ کر رہے تھے، تو 35,300 ووٹ لیے تھے سلمان نعیم نے، اور شاہ محمود قریشی نے 31,734. تو یہ کوئی 3,500 ووٹوں کا فرق تھا. تو ابھی یہاں پر شاہ محمود کے صاحبزادے زین قریشی سلمان نعیم کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں، اور یہاں پر بھی جو اطلاعات ہے وہ یہی ہے کہ مقابلہ بہت ٹف ہے، بہت قریب ہے، اور عمران خان اگر ملتان میں دوبارہ جاتے ہیں جلسہ کرنے تو اس سے کافی سچویشن تبدیل ہو سکتی ہے. پھر بہاولپور میں بھی ایک انڈیپینڈنٹ امیدوار فدا حسین کامیاب ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی پی ٹی آئی کے اندر 56,862 ووٹ لے کر یہ کامیاب ہوئے تھے. اور ان کے مقابلے میں طارق عثمان تھے جنہوں نے 47,763 ووٹ حاصل کیے تھے پی ٹی آئی نے. تو یہاں پہ اگرچہ مارجن کوئی 8-9 ہزار ووٹوں کا تھا، لیکن ابھی بھی بہاولپور کے اندر بھی کافی فضا جو ہے کہ وہ بدلی دکھائی دے رہی ہے. اسی طرح جو مظفر گڑھ کا 272 کا، جیسے ہم نے پہلے کہا کہ باسط سلطان انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے، ایم این اے بھی جیتے، اور پھر وہ ایم این اے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، ایم پی اے کی سیٹ خالی کی تھی. انہوں نے 23,000 ووٹ لیے تھے جب ایم پی اے بنے تھے، اور ان کے مقابلے میں ضیاء جتوئی تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے 18,000 ووٹ حاصل کیے تھے. لیکن بعد میں ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ زہرا بطول کو دیا گیا، تو انہوں نے 27,700 ووٹ، باسط سلطان سے بھی زیادہ ووٹ لیے تھے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ معظم جتوئی کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے وہاں پر، تو پی ٹی آئی یہ سیٹ نکالتی ہے یا باسط سلطان کا اثر و رسوخ جو ہے یہاں پر چلے گا. لیا اور ڈی جی خان سے بھی 2 آزاد امیدوار جیتے تھے. لیا سے محمد طاہر 37,774 ووٹ لے کر، اور یہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے. اور ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے کیسر مکسی تھے جنہوں نے 27,179 ووٹ لیے تھے، 10,000 ووٹوں کا فرق تھا. اور محمد ریاض پاکستان مسلم لیگ نون کے تھے، کو 25,626 ووٹ حاصل کیے تھے. ابھی کیسر عباس مکسی جو ہیں وہ ابھی بھی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور یہاں پر بھی کافی ٹف مقابلہ جو ہوگا.
288 PP 288 ڈیرہ غازی خان میں محسن عطا کھوسا، یہاں دونوں کینڈیڈیٹ کھوسا فیملی سے تھے. جو 2018 کا الیکشن ہوا، محسن عطا کھوسا آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑے، جیتے اور پھر PTI میں شامل ہوئے، 39,490 ووٹ لیے. اور سیف الدین کھوسا انہوں نے 30,164 ووٹ لیے تھے اور یہ PTI کے کینڈیڈیٹ تھے. اور اب جو ہے سیف الدین کھوسا دوبارہ جو ہے PTI کے کینڈیڈیٹ ہوں گے، اور اس وقت بھی DG خان میں بہت قریب ہیں یہ دونوں، اور یہاں پر بھی کافی ٹف مقابلہ ہوگا. ایک سیٹ جو ہے وہ لاہور کی جو پاکستان مسلم لیگ نون نے جیتی تھی، PP 168، جہاں پہ سعد رفیق صاحب نے الیکشن جیتا تھا. پھر وہ MNA کی سیٹ رکھی اور یہاں پہ ضمنی الیکشن ہوا اور PTI کے اسد کھوکر 17,571 ووٹ لے کر جیتے تھے. رانا خالد محمود نے 16,870 ووٹ لیے تھے. بڑا کلوز کمپٹیشن ہوا تھا یہ نون لیگ کے تھے، 700 ووٹوں سے PTI یہاں سے جیتی تھی. ابھی جو لاہور کی سیٹیں ہیں ان میں سب سے زیادہ جو کانٹے دار مقابلہ ہے وہ اسی سیٹ کے اوپر دیکھا جا رہا ہے. یہ سیٹیں وہ تھیں جہاں پہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جیتے تھے. ابھی جو ہم اگلا اپنا ویلاگ کریں گے وہ ان نشستوں پہ کریں گے جو براہ راست PTI نے جن پہ کامیابی حاصل کی تھی، اور اب یہ دیکھیں گے کہ PTI اپنی اس کامیابی کو کیسے ریٹین کر سکتی ہے اور کیسے اس وقت ان شہروں میں سچویشن ہے، اور اس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے اپنے ویلاگ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.